अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, सच्ची बात के ताज़ा तरीन शो में आप हज़रत का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक याक़ूब अल हबीबी और आप देख रहे हैं सच्ची बात यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज के सच्ची बात के ताज़ा तरीन शो में ईद उल फ़ित्र से मुताल्लिक़ और ईद उल फ़ित्र के ख़ुतबे से मुताल्लिक़ अहम गुफ्तगू करनी है। इससे पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक इन सच्ची बातों, अहकाम और मसाइल को पहुँचाने में हमारी मदद और ताउन फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। नाज़रीन इकराम, क़ब्ल इसके कि हम आज के अहम मौजू की तरफ चलें, इससे पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि जिस जगह पर ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही है उस जगह पर दीगर नमाज़ें पढ़ना मकरूह है। उस बात का मतलब ये है कि उस जगह में ईद की नमाज़ जहाँ पढ़ी जा रही है, ईद के वक्त के अंदर, उसके पहले भी और ईद की नमाज़ के बाद भी नफल नमाज़ें पढ़ना मकरूह है। उसके अलावा नमाज़ें जायज़ है। नफल नमाज उस जगह में नहीं पढ़ सकते जैसे चाश्त है, इशराक है, वगैरह वगैरह। ऐसी नमाज़ें पढ़ना उस जगह में जहाँ ईद की नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, नफल नमाज़ें पढ़ना मकरूह है। इसके अलावा नमाज़ें वहाँ पर ज़ोहर, असर, फजर वगैरह आप सब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नफल नमाज सिर्फ ईद के वक्त के अंदर पढ़ना मकरूह है, उसके अलावा भी पढ़ना जायज़ है। तो ये वजाहत थी जो इससे पहले वाली वीडियो में बात कही थी। उसके बाद कुछ साथियों के फ़ोन भी आए तो मैंने इस वीडियो में अब उस पहले वाली बात की वजाहत कर दी। आप हज़रात उस वीडियो को भी समाअत फरमाएँ और जो बात समझ में नहीं आए आप बिला किसी तकल्लुफ़ के हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अहम मौजू की तरफ और वो मौजू खुतबा ईद से मुताल्लिक़ है और ईद की नमाज़ का तरीका भी, जैसा कि इससे पहले बताया गया है कि वो तरीका भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो तरीका भी मैं आपको अब बता देता हूँ। नाज़रीन इकराम, क़ब्ल इसके कि हम खुतबा ईद बाकायदा आपके सामने खुतबा ईद बताएं, उससे पहले खुतबा ईद से मुताल्लिक़ चंद अहम मसाइल हम जान लेते हैं। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हमारे हर दिल अज़ीज़ साथी हज़रत मुफ्ती मुनव्वर साहब, जिनके व्हाट्सअप और फेसबुक इसी तरह टेलीग्राम पर एक वसी पैमाने पर ग्रुप से हैं और चैनल से हैं, दारुल इफ्ताह भाटाबाड़ी के नाम से, उन्हीं के चैनल से, उन्हीं की इजाज़त से मैं ये मसाइल आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो उन्होंने इससे पहले जवाब दे दिए हैं वही मसाइल आपको बेआइनी ही पढ़कर सुनाऊँगा। और अगर आपको इसमें कुछ शक हो तो मैं वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह डायरेक्ट मुफ्ती साहब का नंबर देकर आप उनसे भी रब्ता कर लेंगे तो इंशाल्लाह मेरे नाम से भी वो आपको जवाब दे देंगे। यहाँ सवाल ये है कि क्या हिंदी ज़बान में ईद का खुतबा दे सकते हैं? तो उसके जवाब में हज़रत लिखते हैं कि फ़ुक़हा ने अरबी के सिवा दूसरी ज़बान में खुतबा जुमा व ईदैन को मकरूह तहरीमी कहा है। इसके बाद मुकम्मल जवाब है, यानी अब अगर आप ईद का खुतबा या जुमा का खुतबा हिंदी ज़बान में देते हैं तो ऐसी सूरत में ये खुतबा देना मकरूह है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ईद का खुतबा, अरबी खुतबा हिंदी ज़बान में लिख कर दे सकते हैं या नहीं? तो इस सिलसिले में जवाब ये है कि अगर अरबी का खुतबा आप हिंदी ज़बान में लिखते हैं तो ज़ाहिर है कि उसमें कुरान की आयत और अहादीस ज़रूर होती है। और अरबी ज़बान चूँकि एक वसी ज़बान है और हिंदी ज़बान बहुत तंग ज़बान है। अब मिसाल के तौर पर आप अरबी खुतबा है, उसमें एक लफ्ज़ है ज़ा, एक लफ्ज़ है ग़ौद, एक लफ्ज़ है ग़ौ और एक लफ्ज़ है जीम। इन सब अल्फाज के लिए अगर आप हिंदी ज़बान में लिखना चाहते हैं तो वो सिर्फ जा लिख सकते हैं। ज़ाहिर है कि अरबी ज़बान एक नाजुक ज़बान है, एक लफ्ज़ के बदलने की वजह से उसमें मानी बदल जाया करते हैं। तो अगर आप अरबी का खुतबा हिंदी में लिख कर देते हैं और बग़ैर तलफ़्फ़ुज़ के देते हैं तो ऐसी सूरत में बहुत से मानी बदल जाएंगे, इसलिए वो इस तरह लिख कर देना भी मकरूह तहरीमी होगा। अलबत्ता अगर आप हिंदी ज़बान में लिखते हैं और अल्फाज का मुकम्मल ख़याल रखते हैं, जहाँ पर आपने अरबी ज़बान में ज़ा है वहाँ पर आप हिंदी में लिख कर भी ज़ा ही पढ़ते हैं और जहाँ ग़ौद है वहाँ ग़ौद ही पढ़ते हैं, तो ऐसी सूरत में हिंदी में खुतबा लिख कर देने के भी गुंजाइश है, वरना गुंजाइश नहीं है। ये दो बातें हुई। और तीसरी बात यह है कि क्या मोबाइल फ़ोन में देखकर खुतबा दे सकते हैं या नहीं।
تو اس سلسلے میں خود حضرت کا لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ واضح رہے کہ خطبہ در حقیقت حمد و صلات، وعظ و نصیحت اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل کلام کا نام ہے۔ پھر اول کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خطبہ دینے والا زبانی خطبہ دے، یعنی بغیر دیکھے دے، دیکھ کر پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر زبانی خطبہ پڑھنے کی استعداد اور قوت نہ ہو تو دیکھ کر خطبہ پڑھنا بھی درست ہے، اس میں شرعاً مضائقہ نہیں۔ پھر اگر دیکھ کر موبائل میں دیکھ کر دینا ہو تو موبائل میں دیکھ کر بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے، اس کی بھی شرعاً گنجائش ہے۔ موبائل میں دیکھ کر دینا اور کاغذ پر لکھ کر دینا یا کتاب میں دیکھ کر دینا تمام کے تمام برابر ہی ہیں، لہذا موبائل میں دیکھ کر خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اگر موبائل میں پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف لکھ لانے سے بھی عاجز ہے، لہذا اسی صورت میں موبائل میں دیکھ کر خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ چند باتیں تھیں جو خطبے سے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے بعد آئیے ہم عید کی نماز کا طریقہ سمجھ لیں اور اس کے بعد میں خطبے کا طریقہ سمجھیں گے۔ عید کی نماز کا طریقہ تقریباً وہی ہے جو فجر کی نماز کا طریقہ ہوتا ہے، صرف یہ کہ اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ دیکھیے نیت کرے، اب نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، اب اس طرح سے لمبی چوڑی نیت کرنا اس کی بھی گنجائش ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ میں 2 رکعت نیت کرتا ہوں، 2 رکعت نماز صلاۃ العیدین کی، اسی طرح 6 زائد تکبیروں کے، اللہ اکبر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، جس طرح لمبی چوڑی نیت کی جاتی ہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن دراصل نیت جو نام ہے وہ صرف دل کے ارادے کا نام ہے کہ بندہ صرف اتنی نیت کر لے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے، دل کی نیت، دل کے اندر جو نیت ہے بس وہ نیت کافی ہے۔ اس کے علاوہ زبان سے کہنا یہ بھی، اس کی بھی گنجائش ہے، اور تقریباً اس میں کہیں پڑھا ہے کہ اس میں زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، لیکن اتنی زیادہ لمبی چوڑی نیت میں کوئی ضروری نہیں ہے اتنی زیادہ لمبی چوڑی نیت کرنا، تھوڑی بہت نیت بھی ہو تو وہ کافی ہے۔ اب نیت کر لیں گے، اس کے بعد میں امام ہے، وہ امام اللہ اکبر کہہ کر امام نیت باندھیں گے۔ آپ مقتدی حضرات بھی تمام کے تمام نیت کر کے اپنے ہاتھ باندھ لیں، اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد میں امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دیں، اور تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ باندھ لیں۔ یہ تیسری تکبیر میں آپ کو اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اتنا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں 1 رکعت مکمل اسی طرح امام صاحب جہراً قرات کریں گے، جہراً قرات کرنے کے بعد میں 1 رکعت مکمل کریں گے۔ 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ ہاتھ باندھ لیجئے جیسا کہ دوسری نمازوں میں آپ باندھتے ہیں۔ دوسری نمازوں میں ہاتھ باندھنے کے بعد آپ کو امام صاحب قرات کریں گے، آپ بغور سماعت کریں گے، اور اس کے بعد میں جب قرات مکمل ہو جائے تو قرات مکمل کرنے کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ کو چوتھی مرتبہ میں رکوع میں چلا جانا ہے۔ یہ 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہو گئی اور 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں جیسا کہ نماز ادا کرتے ہیں آپ کو نماز ادا کرنی ہے۔ مکمل نماز کرنے کے بعد میں امام صاحب، دیکھیے دونوں روایتیں ہیں، جو عید کی نماز کے بعد میں دعا کے بعد میں بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے اور دعا سے پہلے بھی خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر ہمارے یہاں جو عمل ہوتا ہے وہ عید کی نماز کے بعد دعا سے پہلے ہی خطبہ دیا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں اس وقت بھی دے تو، اور اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بعد میں بھی خطبہ دے دینا چاہیے تاکہ اس روایت پر بھی عمل ہو جائے۔ اب میں آپ کو عید کے خطبے مختصر ترین آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس سے پہلے اس بات کی بھی وضاحت کر دوں کہ عید کا خطبہ جو ہمارے یہاں عام طور پر دیا جاتا ہے وہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، خطبہ دیا نہیں جاتا ہے۔ خطبہ ایک تقریر ہے، اس کو تقریر کے انداز میں دینا چاہیے، نہ کہ آپ قوالی کے انداز میں اس کو گانے لگے۔ خطبہ دے تو آپ اچھی طرح دیں تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ پڑے کہ کچھ آدمی بول بھی رہا ہے، چاہے عربی نہیں سمجھ رہے لیکن آپ کی زبان سے کچھ سمجھے کہ ہاں یہ خطبہ دیا جا رہا ہے، تقریر کی جا رہی ہے، خطبہ پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے مختصر ترین خطبہ یہاں کے لیے آپ حضرات کے لیے میں نے منتخب کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اس سے کچھ لمبا خطبہ چاہیے، تقریباً 3 منٹ کا خطبہ بھی میرے پاس ہے، 3 منٹ میں ایک خطبہ، دوسرے 3 منٹ میں ایک خطبہ، وہ خطبہ بھی بہت اچھا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو میرے نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ خطبہ بھی آپ حضرات کو میں ارسال کر دوں گا۔
دیکھیے خطبہ عید الفطر کا خطبہ مختصر ترین میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. آپ کو اسکرین پر بھی یہ خطبہ دکھ رہا ہوگا، یہ خطبہ اسکرین پر میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں. اچھا، اس سے پہلے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ عید الفطر کے خطبے کے اندر جو تکبیر تشریق ہے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ کہنا سنت ہے. اس سے کم بھی ہو تو اس کی گنجائش ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. یہ عید الفطر کا پہلا خطبہ مکمل ہوا. آئیے بڑھتے ہیں دوسرے خطبے کی طرف. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. اما بعد، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أدوا عن كل حر وعبد وذكر وأنثى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ناظرین کرام، آج کے شو میں بس اتنا ہی. پھر آپ سے گزارش ہے کہ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے میں ہماری مدد اور تعاون فرمائیں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب بھی فرما لیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.